بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ السلام علیکم ناظرین، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس غزل کا چوتھا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو حسب دستور پہلے شعر میں موجود الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ اور اس کے بعد اس کی تفہیم و تشریح، لیکن اس سے بھی پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہوں تو وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کو جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کی خبر ہوتی رہے گی اور بندہ ناچیز کے چینل کی تھوڑی سی ریچ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو شعر کا پہلا مصرع بھرم کھل جائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ۔ بھرم کھلنا، کسی کا چھپا ہوا راز عیاں ہو جانا، یوں سمجھیں کہ کسی نے جیسے تیسے اپنی کوئی شان بنا رکھی ہو اور وہ شان جھوٹی ہو ایک طرح سے، تو اس جھوٹی شان کا عیاں ہو جانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے قامت۔ تو قامت قد کو کہتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہ کہ قامت کا جو لفظ ہے یہ مذکر ہے، یہ عربی الاصل لفظ ہے اور یہ مذکر ہے۔ عام طور پر بولنے میں اس کو مؤنث بولا جاتا ہے، لیکن وہ درست نہیں ہے، بلکہ اکثر عربی کے جو الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں عام بول چال میں مستعمل ہوتے ہیں، جیسے متاع ہے، جود ہے اور اس طرح کے بہت سے الفاظ کہ اپنے صوتی آہنگ کی وجہ سے ہمیں مؤنث محسوس ہوتے ہیں، لیکن وہ دراصل مذکر ہوتے ہیں، چونکہ وہ عربی زبان سے ہماری زبان میں آئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے لفظ قامت جو ہے تو یہ چونکہ عربی الاصل لفظ ہے تو یہ بھی جو ہے یہ مذکر مستعمل ہے۔ تو تیرے قامت کہنا ہے ہم نے، تیری قامت جو ہے وہ نہیں کہنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ترے پر پیچو خم کا پیچو خم نکلے۔ ترے پر پیچو خم، ترہ کسی بھی چیز کا جو اوپری سرا ہوتا ہے اس کو ترہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہند و پاک میں پگڑی کا جو اوپر کا حصہ جو کہ نمایاں نظر آتا ہے اس کو ترہ کہا جاتا ہے۔ تو ترے پر پیچو خم یعنی ایسا ترہ جو کہ پیچو خم سے بھرپور ہو، لیکن یہاں اس سے مراد وہ ترہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بالوں کا ایک طرح سے جوڑا، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر جو ہے وہ باندھ لیتی ہیں، تو بالکل جس طرح سے پگڑی کا ترہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے وہ بالوں کا جوڑا جو ہے وہ سر پر ایک گنا ترے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ترہ پر پیچو خم یعنی پیچو خم سے بھرپور ترہ، کیونکہ اگر کسی عورت کے لمبے بال ہوں، بہت زیادہ لمبے بال ہوں، تو اس کو وہ اگر ترے کی شکل دینا چاہے یعنی سر کے اوپر ایک جوڑے کی شکل دینا چاہے تو لا محالہ اس کو جو ہے بہت سارے پیچ و خم دینے پڑیں گے، یعنی ان کو جب وہ لپیٹا جائے گا تو بہت سارے بل جو ہیں اس کو آئیں گے۔ الغرض ترے پر پیچ و خم کا مطلب ہوا یعنی ایسی زلفیں جو کہ بہت لمبی ہوں اور ان کو لپیٹ کر سر کے اوپر جو ہے وہ باندھا گیا ہو اور انہیں ترے کی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہو۔ اس کے بعد پیچ و خم پہلے گزر چکا۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کی وضاحت کی طرف۔ تو مجھے اس شعر میں کمال لطافت محسوس ہوئی ہے، بہت لطیف شعر ہے، توجہ سے سنیے گا، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا کہ دیکھیں غالب نے معشوق کے بالوں کی جو ہے وہ تعریف کی ہے، زلفوں کی تعریف کی ہے اور درازی زلف کی جو ہے وہ تعریف کی ہے کہ میرے محبوب کی زلفیں جو ہیں وہ بہت لمبی ہیں، لیکن دیکھیں کہ انداز دیکھیں کیسا ہے، کہ انداز ایسا اپنایا ہے کہ اس میں بھی وہ جو ایک طنز ہے وہ چھپا دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ حالانکہ تعریف کی جا رہی ہے، لیکن تعریف کس انداز میں کی جا رہی ہے؟ ایک طنز کے انداز۔
وہ کیسے؟ غالب کہتا ہے کہ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، کہ بہت مشہور ہے تیرے قد کی درازی، کہ تیرا قد جو ہے وہ بڑا لمبا ہے، لیکن غالب کہتا ہے کہ تیرے قد کی درازی کا بھرم اس وقت کھل جائے، وہ کیسے؟ اگر اس ترے پر پیچو خم کا پیچو خم نکلے، کہ اگر یہ تیرے سر پر یہ جو زلفوں کا جوڑا ہے، جو کہ زلفیں باندھی گئی ہیں، اگر یہ زلفیں یک بارگی کھول دی جائیں تو یہ اتنی لمبی زلفیں ہیں کہ تیرے قد کی جو درازی ہے وہ ان کے مقابلے میں ماند پڑ جائے گی، کہ یہ زلفیں تو گویا کہ تیرے قد سے بھی لمبی ہیں، تو اس طرح سے تیرے قد کی جو ایک وجہ افتخار ہے، یا تیرا قد جو ہے بڑا لمبا گردانا جاتا ہے، تو اس کا بھرم کھل جائے کہ دیکھیں یہ زلفیں جو ہیں تیری وہ تو تیرے قد سے بھی لمبی ہیں۔ تو دیکھا آپ نے ناظرین کہ کس طرح سے غالب نے جو ہے اپنے محبوب کی زلفوں کی جو ہے وہ تعریف کی ہے، زلفوں کی طوالت کی تعریف کی ہے۔ اچھا، اب اس شعر کا ایک اور ورژن بھی ہے، کیونکہ جیسے وہ غالب کا شعر ہے نا، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو اس شعر کے حوالے سے ہے کہ کچھ 4-5 کے قریب ورژن جو ہیں یا اس کی تشریحات کے رخ جو ہیں وہ متعین کیے جا سکتے ہیں۔ تو بعین ہی یہاں ایک اور معنی بھی لیا جا سکتا ہے، وہ کیسے؟ کہ غالب نے سیدھی چوٹ کرائی ہے اپنے محبوب کو کہ تجھے بڑا ناز ہے اپنے قد پر، کہ تیرا قد جو ہے وہ بڑا لمبا ہے، لیکن یہ قد کی جو لمبائی یہ ساری تیرے ترے پر پیچو خم کی مرہون منت ہے، یعنی تو نے اپنے سر پر بال جو ہیں وہ جوڑے کی شکل میں باندھ رکھے ہیں، جس سے تیرا قد جو ہے وہ لمبا دکھائی دیتا ہے، اور اگر یہ ترے پر پیچو خم جو ہے اس کو کھول دیا جائے، اگر اس ترے پر پیچو خم کا پیچو خم نکلے، کہ اگر تیری زلفوں کے یہ پیچو خم جو ہیں یہ دور کر دیے جائیں، یعنی تیری زلف کو کھول دیا جائے، یا الفاظ دیگر یہ جو سر کے اوپر جوڑا ہے اس کو کھول دیا جائے، بالوں کو نیچے لٹکنے دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یک سر تیرا قد جو ہے وہ کم نظر آنا شروع ہو جائے گا، اس طرح سے تیرے قامت کی درازی کا جو بھرم جو ہے یہ کھل جائے گا۔ اس کو آج کل ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، آج کل بعض خواتین جو ہوتی ہیں اگر ان کا قد چھوٹا ہو تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ وہ ایسا جوتا پہنتی ہیں کہ جس کی ایڑی جو ہے وہ قدرے لمبی ہوتی ہے، اور ایسا کرنا بھی چاہیے تاکہ دیکھنے والے کو جو ہے وہ قامت دراز دکھائی دے۔ تو اس طرح سے جب وہ اونچی ایڑی والی یا لمبی ایڑی والی جوتی پہنتی ہیں تو اس سے ان کی قامت یا قد جو ہے وہ دراز دکھائی دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان کا جوتا اتروا لے یا وہ خود ایسا جوتا پہننا شروع کر دیں کہ جس کی ایڑی جو ہے وہ لمبی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، تو اس سے ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو بعین ہی اگر کسی نے سر کے بالوں کو جوڑے کی شکل دے کر اس کے اوپر دوپٹہ لے رکھا ہو یا برقع پہنا ہوا ہو یا جو بھی ہو، تو اس سے بھی قد جو ہے اچھا خاصا دراز دکھائی دے گا۔ لہذا اگر اس کو کھول دیا جائے، وہ پیچ و خم جو ہیں وہ دور کر دیے جائیں، تو پھر قامت کی درازی جو ہے وہ قدرے کم نظر آئے گی۔ تو ناظرین، اس شعر کا ایک ورژن یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ کس ورژن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں اس کا انتظار رہے گا، کہ تاکہ باقی احباب جو ہیں وہ بھی آپ کے علم سے مستفید ہو سکے۔ میں انتظار کروں گا اس شعر کے حوالے سے کہ ان دونوں ورژنز میں سے کون سا ورژن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا یوں سمجھے کہ اس شعر کی جو حقیقی تشریح ہے اس کے قریب تر ہے۔ تو ناظرین، آج اس غزل کا چوتھا شعر ہو گیا
انشاءاللہ اگلا شعر لے کر پھر حاضر ہوگا۔ اس وقت تک فقیر کو اجازت دیں، دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اور آپ کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔